پی آئی اے خسارے کے خاتمے کے لیے تقریباً 100 سال درکار، 800 ارب روپے کے خسارے کا حل نہ نکل سکا۔ پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ اور قومی اعلان میں اصلاحات کے بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف کو وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق اور وفاقی سیکرٹری وزارت ہوابازی سیف انجم کی طرف سے دی گئی بریفنگ کی اندرونی کہانی حاصل کر لی ہے۔ اس بریفنگ کے دوران قومی اعلان پر 20 سالوں سے بڑھتے ہوئے قرضوں کی موجودہ پوزیشن کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ پی آئی اے خسارے کے خاتمے کے لیے 100 سال درکار ہوں گے اور ان قرضوں کی موجودگی میں پی آئی اے کی فلائٹ آپریشن جاری رکھنے 2003 سے 2022 تک 724 ارب روپے کے قرضوں کا بوجھ مستقل بنیادوں پر بندش سے متعلق تجاویز دی گئی۔ ان کے مطابق پی آئی اے اگرچہ گزشتہ 6 ماہ میں منافع کمانے لگی ہے، مگر 2003 سے اب تک ہونے والے نقصانات اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے قومی اعلان پر 724 ارب روپے کے قرضوں کا بوجھ پڑ گیا ہے اور 31 دسمبر 2023 تک پی آئی اے پر قرضے 800 ارب روپے سے تجاوز کر جائیں گے۔ فضائی کچن کیٹرنگ، ایئرپورٹ سروس، انجینئرنگ، گراؤنڈ سپورٹ نکال لیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق اور وفاقی سیکرٹری ایویشن سیف انجم نے وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بتایا کہ اگر پی آئی اے منافع میں بھی آ جائے اور دنیا کی دیگر ایئر لائنوں کے مقابلے میں اس کی پرفارمنس بہتر ہو جائے، تب بھی پی آئی اے پر 800 ارب روپے کے قرضے واپس کرنے کے لیے 100 سال درکار ہوں گے، کیونکہ ہوابازی کے ذرائع کے مطابق دنیا کی بہتر ایئر لائنز 3.5% سے زیادہ آپریٹنگ مارجن یا آپریٹنگ منافع نہیں حاصل کر سکتی۔ اسی لحاظ سے پی آئی اے رواں سال کے دوران 250 ارب روپے کی آمدنی حاصل کرے گی۔ اگر یہ منافع حاصل بھی کر لے جو صنعتی اوسط کے حساب سے 8 ارب روپے سے زیادہ منافع نہیں کما سکتی، اس حساب سے پی آئی اے کو 800 ارب روپے کے خسارے کے خاتمے کے لیے 100 سال درکار ہوں گے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سول ایویشن اتھارٹی اور وزارت ہوابازی نے مختلف تجاویز وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کو دی، جس میں ایک تجویز یہ تھی کہ پی آئی اے کو مستقل بنیادوں پر بند کر دیا جائے، لیکن یہ تجویز پیش کرنے والوں نے پھر بھی 800 ارب روپے کے خسارے کا حل نہیں نکالا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔